پاکستان پیپلز پارٹی آج چنیوٹ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ہاکی اسٹیڈیم میں پنڈال سج گیا، 80 فٹ لمبا 30 فٹ چوڑا سٹیج تیار کر لیا گیا۔ انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری تیسری مرتبہ چنیوٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ عوام کو پارٹی کی انتخابی منشور سے آگاہی دیں گے۔ منتخب ہونے پر عوام کے لیے اقدامات کا پلان بتائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج چنیوٹ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ہاکی اسٹیڈیم میں پنڈال سج گیا، 80 فٹ لمبا 30 فٹ چوڑا سٹیج تیار کر لیا گیا۔ انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری تیسری مرتبہ چنیوٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ عوام کو پارٹی کے انتخابی منشور سے آگاہی دیں گے۔ منتخب ہونے پر عوام کے لیے اقدامات کا پلان بتائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج چنیوٹ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، موجود ہیں ہمارے ساتھ وقار گھمن۔ جی وقار، بتائیے گا سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے اور عوام میں کس قسم کا جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے اور کیا انتظامات، کیا تیاریاں جاری ہیں؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم کے سلسلے میں مختلف شہروں میں انتخابی جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج چنیوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خاص طور پر آج چنیوٹ میں آئیں گے اور کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں ہاکی اسٹیڈیم چنیوٹ میں، تو کارکنوں کے لیے بڑی تعداد میں یہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہیں، کیونکہ آج موسم کافی سرد ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو سیاسی جشن ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے اور کارکنوں کی آمد کا سلسلہ یہ ہو چکا ہے۔ خواتین کے لیے خاص طور پہ الگ سے پویلین بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو سیکیورٹی کے بھی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مقامی قیادت ہے اور جو مقامی امیدوار ہیں مختلف قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے، ان کے بھی قافلوں کی آمد میں قافلوں کی شکل میں آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 3 بجے تک چنیوٹ جلسہ گاہ میں پہنچیں گے اور اپنا جو ان کا خطاب ہے وہ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تو انتخابی منشور کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس بارے میں اور کارکنوں سے مخاطب ہوں گے۔ سید عبد المسلح جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہے، انہوں نے اپنے جلسہ کا وزٹ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے چنیوٹ لاجوانا ہے اور پورے پنجاب کی چنیوٹ کی طرح پیپلز پارٹی جس سے حفاظتی ہے، اس بار بھی ان کے امیدوار کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو خواتین کے لیے بھی جلسہ گاہ میں الگ کارنر بنایا گیا ہے، تو وہاں پر سیکورٹی کے ساتھ انتظامات ہیں، خاص گاڑی لگا کر اس حصہ کو الگ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جلسہ گاہ کے چاروں اسٹاف میں پولیس کی ساری سیکورٹی ہستی یہاں پر موجود ہے۔ کسٹم پر بھی پولیس تعینات کی گئی ہے۔ جلسہ گاہ میں آنے والے تمام کارکنان ہیں ان کو تلاشی کے بعد جلسہ گاہ میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے۔ جو اس حوالے سے پورے جلسہ گاہ کی جو سویپنگ ہے وہ مکمل کر دی گئی ہے۔ پبلک نے تمام علاقے کو کلیئر کرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی اگر موسم صاف ہوا، دھند نہ ہوئی تو بلاول بھٹو کی بدریہ ہیلی کاپٹر آمد بھی متوقع ہے۔ اس کے لیے ہیلی پیڈ بھی تیار کیا جا چکا ہے۔ دوسرے ہفتے کے طور پر بدریہ موٹر وے کو چنیوٹ پہنچ کر وہ ہاکی اسٹیڈیم کے آج جو کیا جا رہا ہے سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اس سے قبل بھی چنیوٹ میں آ چکے ہیں، کارکنوں سے خطاب کر چکے ہیں اور ان کے یہاں پہ تیسرا چنیوٹ کا دورہ ہے۔ 2018 میں بھی انہوں نے چنیوٹ کا وزٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ سیلاب جب آیا تو 2014 میں آج اسی دفعہ چنیوٹ آ رہے ہیں اور خطاب کریں گے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے وقار گھمن۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں، چنیوٹ میں سب سے پہلے اپنے چیئرمین کو چنیوٹ آمد پر ویلکم کرتا ہوں
حسن مرتضیٰ نے ایسا کہا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے چیئرمین کو چنیوٹ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. چنیوٹ کی سرزمین ہمیشہ پیپلز پارٹی کی وفادار رہی ہے. پورا چنیوٹ آج ایسے لگ رہا ہے جیسے منی لاڑکانہ بلاول بھٹو کا گھر ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اپنے چیئرمین کو چنیوٹ کے اندر ویلکم کرتا ہوں، اور یہ چنیوٹ کا جو خطہ ہے، جو سرزمین ہے، یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفادار رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی حالات پنجاب میں کمزور ہوئے، چنیوٹ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے پیار کرتے رہے. اور آج جب چنیوٹ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تشریف لا رہے ہیں تو پورا چنیوٹ ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ منی لاڑکانہ ہے، اور گھر ہے چیئرمین بلاول بھٹو کا یہ دوسرا. اور ایک جوش، ایک ولولہ، ایک جذبہ، چارج کراؤڈ انشاءاللہ تعالی آج ہوگا. آج چنیوٹ کی سڑکوں پر دمادم مست کلندر ہوگا. جی اے بھٹو کی صدائیں بلند ہوں گی، اور جو اینٹی بھٹو فورسز ہیں وہ مزید کمزور ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جلسہ جو ہے یہ چنیوٹ کا ایک تاریخی جلسہ ہوگا. آج کا جلسہ چنیوٹ تاریخی جلسہ ہوگا. بلاول بھٹو کو چنیوٹ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، ایسا کہنا تھا حسن مرتضیٰ کا میڈیا سے گفتگو میں. رخ کریں مزید آگے اور آپ کو بتائیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج چنیوٹ ہاکی اسٹیڈیم میں عوامی جلسے سے خطاب کریں گے. نظر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. آپ کو اسی حوالے سے مزید بات کریں گے بابر منیر سے. جی بابر، کتنے اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ اپڈیٹ کیجیے گا. پارٹی چنیوٹ میں آج ایک سیاسی پاور شو جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. کچھ دیر بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چنیوٹ کے جو جیالے ہوں گے ان سے ایک بڑے عوامی جلسے میں انہوں نے خطاب جو ہے وہ کرنا ہے. جو جیالے ہیں ان کا خون جو ہے وہ گرمائیں گے. ایک طرف سیاسی گہما گہمی ہے، جو الیکشن قریب آ رہا ہے تو الیکشن کا ماحول جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ اپنا اپنا پاور شو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور دوسری طرف جانب سے اس جلسے کے لیے سیکیورٹی انتظامات بھی جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. 500 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں. چھتوں پر اہلکار جو ہے وہ سنائپر تعینات کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف گیٹس ہیں وہاں پر خواتین جو اہلکار ہیں ان کی بھی ڈیوٹیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں. ایک گیٹ جو ہے وہ باقاعدہ خواتین جو ہوں گی پیپلز پارٹی کی ان کی جو ہے وہ انٹرسٹ کے لیے مختص کیا گیا. وہاں پر خواتین جو لیڈی اہلکار ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سیکورٹی پر مامور ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جو یہاں پر ہیلی پیڈ بنایا گیا اسلامیہ کالج میں، وہاں پر بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں. کچھ دیر بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ انہوں نے سید کلیم علی امیر کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد وہ یہاں پر جو ہے وہ تشریف لائیں گے ہاکی اسٹیڈیم میں. اس سلسلے میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. 500 سے زائد افسران اور جو اہلکار ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ سول ڈیفینس ریسکیو 1112 اور دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی اپنی جو ہے وہ سیکورٹی سنبھالے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر سرچ آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح چنوٹ بہت شکریہ. سٹی 41 کی نیوز نائٹ ٹیم کا تارلی حوالہ کے قومی حلقے NA 97 اور صوبائی حلقوں PP 102 اور 103 کا سروے. مسلم لیگ نون اور PTI کی حمایت یافتہ امیدوار میں ٹکر کا مقابلہ متوقع ہے. پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے ووٹرز بھی سرپرائز دینے کے لیے پر امید ہے. ووٹرز کی جانب سے تعلیم، صحت اور کھیلوں کی سہولیات کا مطالبہ کیا گیا. آپ کو مزید اس حوالے سے بتائیں گے بلال ڈوگر. جی بلال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. الیکشن 2024 کے حوالے سے نیوز نائٹ ٹیم کا سروے جاری ہے. فیصل آباد 3 ہے، ٹالنے والا کا حلقہ ہے NA 97 جس میں لیگی امیدوار علی گور بلوچ ہیں، PTI کے حمایت یافتہ سعد اللہ بلوچ ہیں، پیپلز پارٹی کے ندیم خان بلوچ ہیں، استحکام پاکستان کے ہمایوں افسر، جماعت اسلامی کے پیر مدثر شاہ، تحریک لبیک کے عابد بلوچ. ٹکر کا مقابلہ جو ہے اس میں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار سعد اللہ بلوچ کے درمیان نظر آیا. ایک ہی خاندان کے دونوں ہیں اور دونوں کزن جو ہیں آمنے سامنے آتے ہیں. جبکہ ندیم خان بلوچ کے والد یہاں سے متعدد بار MNA رہ چکے ہیں تو ان کا کافی بڑا ووٹ بینک ہے، وہ اپسیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. جبکہ استحکام پاکستان کے ہمایوں افسر یہاں نیا سرپرائز دینے کے لیے ریڈی ہیں. بہت سارے لوگ ان کو آزمانے کے لیے سوچے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان نون اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو ہیں
آپس میں کافی کلوز نیک ٹو نیک کمپٹیشن کریں گے، جبکہ انہی کے ذیلی حلقے پی پی 102 ہے جو کہ تانے والا میونسپلٹی ہے، جبکہ پی پی 103 ماموں پنجن کا علاقہ ہے، وہاں بھی دو بڑے ٹکر جو ہے صرف پاکستان تحریک انصاف اور نونی کے درمیان ہے، جبکہ 102 کے اندر جو ہے ایک سکندر جتوئی ہیں جو کہ استحکام پاکستان کے، جو کہ پچھلی بار 1800 ووٹ سے یہ الیکشن لوز کیے تھے، وہ اس الیکشن کے اندر بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور نیک ٹو نیک کمپٹیشن کے اندر آتے نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً طور پہ جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا بھرپور زور ماری، کیونکہ اسی حلقے 102 سے پی پی سے شیر حیدر بٹو جو ہیں وہ سابق ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے میدان کے اندر ہیں، جہاں متعدد حمایات اور بہت بڑا بلاول نے وہاں پاور شو بھی کیا ہے اور ووٹ زرداری تانے والا کے اندر، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کافی سپورٹ ملی ہے تانے والا کے اندر، جہاں ووٹ بینک بڑھانے میں، اور یہ ایک اچھا کمپٹیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے. جی بہت شکریہ بلال اپڈیٹ کرنے کے لیے. بلال اپڈیٹ کر رہے تھے سروے کے حوالے سے. NA 97 علی گوہر بلوچ نون لیگ، سعد اللہ بلوچ پی ٹی آئی حمایت یافتہ. علی گوہر بلوچ اور سعد اللہ بلوچ ایک ہی خاندان سے آمنے سامنے ہیں. ندیم بلوچ پیپلز پارٹی اور ہمایوں اختر IPP کے امیدوار ہیں. پیر مدثر شاہ جماعت اسلامی اور عابد بلوچ تحریک لبیک کے ٹکٹ پر میدان میں ہیں. PP 102 میں جعفر ہوچا نون لیگ، شہید داؤد بٹ PTI کے حمایت یافتہ ہیں. بلال مزید اپڈیٹ کر رہے تھے NA 97 کے حوالے سے. City 41 کی نیوز نائٹ ٹیم کا تانیہ والا کے قومی حلقے، NA 97 اور صوبائی حلقوں PP 102 اور 103 کا سروے. NA 105 گوجرا سے قومی اسمبلی کے امیدوار چودھری عبدالرؤف تنتلا کی انتخابی مہم بڑی تعداد میں برادریوں کی حمایت حاصل کر رہے ہیں. پولنگ ڈے سے کیا امید رکھتے ہیں، جانتے ہیں بیورو چیف ٹوبہ مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر. NA 105 گوجرا سے قومی اسمبلی کے امیدوار چودھری عبدالرؤف کی انتخابی مہم بڑی تعداد میں برادریوں کی حمایت حاصل کر رہے ہیں. مزید بات کریں گے اسی حوالے سے مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر بتائیے گا. کے حلقہ NA 105 میں بھی انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین عبدالرؤف تتلا بھی اس وقت جو اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، مختلف حلقوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں کی جانب سے خاصا اچھا رسپانس ان کو جو ہے وہ مل رہا ہے. ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ آپ کی کمپین جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، کتنی برادریاں ایسی ہیں جو آپ کی حمایت کا اعلان کر چکی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ تھنگ تو یہ ہے کہ اپنی شاہ جی بہت بہت شکریہ چینل 41 کا جو آلویز ہیلپنگ می بیسکلی. تو آج جس طریقے سے آپ کے سامنے جو میرا الڈر بردر ہماری رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں چودھری قیوم صاحب، یہ ولیج ہے 424 424 اس کا نمبر ہے. تو یہ کہہ لیں کہ جتنی بھی میری کرسچن کمیونٹی میرے بھائی ہیں، تو جس طریقے سے آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ مجھے اس دفعہ جو ہے اپنے بھائیوں پہ بہت فخر ہے، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ لیفٹ سائڈ پہ ماشاءاللہ گرائے برادری کھڑی ہے. رائٹ سائڈ پہ آپ جب دیکھیں گے تو ینگر بردر میرے کھڑے ہیں. تو برادریوں کا حساب کتاب تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ گوجرے کے اندر 75 to 80% جتنی بھی برادری انشاءاللہ دے ہیلپنگ می، اینڈ انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ کہ آنے والے وقت کے اندر جیت جو انشاءاللہ ہماری ہوگی، اللہ خیر کرے. اور سر آپ کے منشور کیا ہوگا، آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی؟ میری پرائرٹی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسان اتحاد کو، کسانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آبویسلی میرا تو مقصد یہی تھا کہ امریکہ سے آنے کا کہ جی میرا فرسٹ پرائرٹی کے اندر جو میری کرسچن کمیونٹی بھائی ہیں، میرے غریب غربا جتنے بھی میرے ہیں اپنے دوست احباب، ان لوگوں کی اور کسانوں کی آبویسلی. تو اس میں یہ کہ آپ کی یہاں بھی دنیا بھی اور آخرت بھی بنتی ہے، تو دس از مائی مین فوکس ہے. اب منارٹی دیکھ لیں کہ لیڈیز کا ہمارا مسئلہ بہت ہے، بچوں کا چھوٹوں کا بڑا مسئلہ ہے. اسکولوں کا جو ہے ایجوکیشن میں پرائرٹی رکھنی ہے. دیکھنے کے باقی صحت کے اندر جو ہے جس طریقے سے، تو جو بھی پرائرٹی اسپیشلی انڈرسٹینڈ آم کنٹیسٹنگ NA کا الیکشن. میرا جو وہاں اسمبلی میں تو جو کرنا لیکن میری اپنی تحصیل جو ہے دے آر بیسکلی از ویری ویک. اس کی جو ہے نا مسئلہ چل رہا ہے کہ ایوری ویئر یو سی اٹس ٹو مینی پرابلم بیسکلی. تو انشاءاللہ جب میں آتا ہوں تو میں بھائیوں کے لیے پرائرٹی، میرے پاس پرائرٹی ہر کام کی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جی بالکل، امریکہ سے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک اور قوم کی خدمت کرنا تھا. ہم ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے علاقے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ سیوریج کے مسائل جو ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا، صحت کے میدان میں تبدیلیاں لائی جائیں گی. تو ہم ان کا یہ کہنا ہے کہ چک نمبر 4. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.
عام انتخابات کی تیاریاں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی جانب سے انتظامات جاری. پریزائڈنگ افسران سے مل کر پولنگ اسٹیشنز کا پلان مرتب کریں گے. ٹرانسپورٹ کے انتظامات پر بھی رپورٹ DRO کو جمع کروانے کی ہدایت کر دی. اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے. جی رمضان، اپڈیٹ کیجیے گا. عام انتخابات 2024 کی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں. ایک طرف سیاسی گہما گہمی ہے اور جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے جوڑ توڑ اور مختلف دھڑوں کی حمایت حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب انتظامیہ جو ہے وہ انتظامات کو حتمی شکل دے رہی ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر عبداللہ خرم نیازی کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا جس میں ریٹرننگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز نے شرکت کی اور انتخابات کے حوالے سے جو مختلف پولنگ اسٹیشنز کے دورے کیے گئے ہیں اور جو شکایات موصول ہوئی تھیں پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال بھی کیا گیا. اس حوالے سے بتایا گیا کہ 10 حلقوں کے اندر انتظامات جو ہیں ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. جو ہی پولنگ مٹیریل آئے گا اس کی تقسیم کا عمل بھی جو ہے وہ الیکشن سے قبل شروع کر دیا جائے گا. ریٹرننگ آفیسر نے اس حوالے سے بھی بتایا کہ مختلف جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر جو پانی اور دیگر انتظامات ہیں ان کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے یہ واضح کیا کہ جو پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی جائے اور جو انتخابات ہیں اور جو پولنگ ڈے ہے اس کے تمام تر جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں شدید سردی میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے ملحقہ علاقوں میں سوئی گیس کا بحران. وحید گارڈن، چھوٹا ماناوالا، ڈرائی پورٹ روڈ اور پٹھا سٹاپ کے علاقوں میں گیس غائب. بات کریں گے اسی حوالے سے علی نارو سے. جی علی بتائیے گا. آج بالکل شدید سردی میں سوئی گیس غائب ہو گئی ہے شہر کے مختلف علاقوں سے. ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے ملحقہ جو علاقہ جاتا ہے وہاں پر سوئی گیس نایاب ہو گئی ہے یا یوں کہہ لیں کہ غائب ہو گئی ہے. بھٹا سٹاپ ہو یا چھوٹا مانا والا ہو، وحید گارڈن ہو، سوئی گیس کا نام و نشان نہیں رہا. علاقہ مکینوں کا جو نظام زندگی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. علاقہ مکین سراپا احتجاج دکھائی دیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. جناب بتائیے گا، سوئی گیس نہیں آ رہی ہے، کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ مہینے ਦੇ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਆ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. 7,500 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ, ਪਿਛਲਾ 5,500 ਸੀ, ਹੁਣ 7,500 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆ. ਵੀ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਨੇ ਜਾਨ ਫੜ ਲਈ ਆ. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਪਾਏ ਆ. بالکل پریشان. یہ اما جان ہے، ان کے پاس بل ہے 21,080 روپے کا بل آ گیا ہے. بتائیے گا بل تو ابھی کیسے ادا کرنا ہے؟ سوئی گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، کیا صورت ہے؟ نہیں کوئی نہیں آ رہی جی. ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਰੋ ਆਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਮੁੱਲ ਆ. ਲੱਕੜਾਂ بالکل 21,000 ہے، لکڑیاں جلانے پہ مجبور ہیں. آپ بھی آگے آ جائیں. بل کتنا آیا ہوا ہے گیس کا؟ کچھ پتہ ہے؟ 7,500 ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ. ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ ਆ. ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰ ਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ. بالکل پریشان دکھائی دیتے ہیں. جی بہت شکریہ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے. تمام تر دعووں کے باوجود صنعتکاروں کے ٹیکس ریفنڈز کے مسائل حل نہ ہو سکے. ٹیکس گزاروں کے اربوں روپے ٹیکس ریفنڈز کی مد میں FBR کے پاس پھنس گئے. بات کریں گے اسی حوالے سے عمیر عصمت سے. جی عمیر بتائیے گا. جی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ صنعتکاروں کو سیلز ٹیکس ریفنڈز کے معاملے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے FBR اور وفاقی حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹیکس گزاروں کو 72 گھنٹے کے اندر ریفنڈ جاری کیے جائیں گے جب وہ کلیم کریں گے. تاہم اس حوالے سے فیصل آباد میں سینکڑوں ٹیکس گزاروں کے اربوں روپے کے ریفنڈ جو ہیں وہ سرکار کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی جو سیلز ٹیکس ادا شدہ رقم ہے وہ ریفنڈ کی صورت میں نہ ملنے کی وجہ سے کیش لیکوڈیٹی میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے صنعتکار کہتے ہیں کہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عمیر. ڈائریکٹر پھاٹا نے نئی کمرشل مارکیٹ بنانے کے لیے پلان تیار کر لیا. فیصل آباد کی بٹالہ کالونی، پیپلز کالونی اور جنا کالونی میں کمرشل مارکیٹس منظور کی جائیں گی. بات کریں گے اسی حوالے سے فصیح نقوی سے. جی فصیح. بالکل پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی جانب سے سفارشات نئی کمرشل مارکیٹ کی جو ہے وہ کمشنر فیصل آباد کو بھجوا دی گئی ہیں.
جس کے اندر جناح کالونی، پیپلز کالونی اور بٹالہ کالونی کے علاقے شامل ہیں۔ ان 3 علاقوں میں کمرشل مارکیٹ کاٹی جائے گی اور کمرشل مارکیٹ جو ہے وہ رہائشیوں کو اور جو لوگ وہ خریدنا چاہتے ہیں اس حوالے سے نئے تجارتی مراکز قائم بھی ہوں گے۔ سال 2021 کے اندر آخری بار کمرشل مارکیٹ مختلف جو سرکاری اسکیمیں ہیں فیصل آباد کے اندر پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی، اس کے اندر 2021 کے اندر منظوری آخری بار کی گئی تھی اور جو جی بہت شکریہ فصیح اپڈیٹ کرنے کے لیے۔